تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ محبت بڑا عظیم جذبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی محبت چاہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت اللہ تبارک و تعالی بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی محبت چاہتے بھی ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اپنے معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر تمام فرشتے اس شخص سے محبت جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ محبت پھر وہیں تک نہیں رہتی، یہ محبت پھر جو ہے ساری مخلوق میں سرایت کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت عام بخشتے ہیں۔ تو یہ محبت بڑا عظیم جذبہ ہے۔ محبت جو ہے وہ اقرار چاہتی ہے، محبت جو ہے وہ اظہار چاہتی ہے، اور محبت جو ہے وہ تکرار چاہتی ہے، اعادہ چاہتی ہے۔ یہ جو جملے بولے ہیں اس کے پیچھے دلائل ہیں۔ محبت اظہار چاہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی تھے، کہا مجھے فلاں شخص سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اسے بتایا ہے؟ کہا بتایا تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جا کر اسے بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ محبت اظہار چاہتی ہے، محبت جو ہے اعادہ چاہتی ہے، تکرار چاہتی ہے۔ یہ جو 50 نمازیں ہیں دن اور رات میں، ہم سب کو معلوم ہے کہ بظاہراً تو یہ 5 ہیں، لیکن دراصل یہ 50 ہیں۔ یہ 50 اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کا اظہار چاہتے ہیں، اور جس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر محبت ہے، جس قدر اس عبادت سے راضی ہوتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سب سے زیادہ جو ہے وہ فرض کی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں، نماز سے عظیم عبادت کوئی نہیں ہے، نماز سے بہتر عبادت کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت سے جو ہے اس قدر راضی ہوتے ہیں، اس قدر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 50 مرتبہ جو ہے اس عبادت کی ڈیمانڈ کی ہے، 50 مرتبہ ڈیمانڈ کی۔ یہ محبت بڑا عظیم جذبہ ہے، بڑا عظیم جذبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، اگر تین خوبیاں کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں تو دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، اس کے لیے دین پر عمل کرنا جو ہے اس میں اسے مزہ آنے لگ جاتا، اسے راحت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں رہتی دین کے اوپر عمل کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عبادت کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ صبر کی تین اقسام سنی ہوں گی، تو اس میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ تین خوبیاں کسی شخص کے اندر آ جائیں تو یہ صبر کا پھر سفر نہیں رہتا، یہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے صبر کرنا پڑتا، بلکہ اس کا صبر کا سفر جو ہے وہ شکر میں تبدیل ہو جاتا۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور یہ محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض محبتیں وحدانیت چاہتی، بعض محبتیں شراکت داری برداشت نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ شراکت داری برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے بیزار ہوں تو وہ شرک سے بیزار ہوں۔ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس میں کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور صاحب عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اگر کوئی شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت چاہتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ۔ یہ مشرکین اپنے معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، لیکن ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مشرکین سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تو یہ سمجھتا ہوں بسا اوقات انسان اپنے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کی غلط فہمی ہی لگی مجھے جب یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ذات سے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس محبت میں شراکت داری نہیں چلے گی، اس محبت میں یہ پیمانہ نہیں چلے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دل میں جھانکا ہوگا تو پھر انہیں یہ اس حقیقت کا ادراک ہوا ہوگا کہ اس دل میں تو سوا محمد کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب ایمان مکمل ہوا ہے، ہاں اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تب بعض محبتیں جو ہے وہ وحدانیت چاہتی، تو اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ لا الہ الا اللہ محبت ہی کا تو اقرار ہے، یہ محمد الرسول اللہ یہ محبت ہی کا تو اقرار ہے، یہ محبت ہی کا تو اقرار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اس کے اندر وحدانیت ہونی چاہیے اور کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ معبود کے لحاظ سے ہونی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسری خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس سے بھی محبت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ یہ دوسرا پیمانہ ہے، یہ دوسری خوبی ہے۔ ماں سے محبت اس لیے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ماں سے محبت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ماں سے محبت کی جائے۔ باپ کا اکرام اس لیے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ بتایا ہے باپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے۔ رشتہ داروں سے محبت اس لیے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہی ولا ہے، یہی برا ہے، یہی ولا ہے کہ محبت جس سے بھی ہو، وہ ضمناً ہو، سہلاً ہو، تحتاً ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ دوسرا پیمانہ ہے۔ اور تیسرا پیمانہ جو ہے وہ برات کا ہے۔ محبت اگر ولا چاہتی ہے تو محبت پھر برا بھی چاہتی، محبت پھر برا بھی چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ سے محبت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، یہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم اور تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی اور حواشی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، کچھ بچا بھی ہے کچھ نہیں بچا، واموال اقترفتموها
اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت، اور وہ تجارت تخشون کسادہا، جو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے، وہ مساکن ترضونہا، اور بڑے یہ عالی شان جو تم مکان بناتے ہو، بڑے عالی شان جو تم مکان بناتے ہو، یہ اپنے ہاتھوں سے کسی نے مکان بنایا ہو تو پھر اسے پتا چلتا ہے، ایک تو وراثت میں ملتا ہے نا، ایک جو اپنے ہاتھ سے بنایا گیا ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، انسان کو وہ کس قدر اچھا لگتا ہے۔ احب الیکم، اگر تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے، یہ جو ذکر کیا گیا اور کچھ نہیں چھوڑا گیا، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے، ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، زیادہ محبت ہے ان چیزوں سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، فتربصوا، پھر انتظار کرو تم، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے والا ہی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جن کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ فاسق ہے، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی محبتوں سے بھی محبت کی جائے، محبوب کی محبتوں سے بھی محبت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ پیمانہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیل بنا لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل بن جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اس معیار پر، اس مسند پر مخلوق میں سے میں کسی کو نہیں بٹھا سکتا، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں محبت جو کرتا ہوں اس کا نام جو ہے وہ خلیل ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جس میں کوئی جو ہے وہ خلا نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، جو کچھ محبوب کہتا چلا جائے اس کو تسلیم کرتے چلے جائیں، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے چلے گئے اور ابراہیم ہر آزمائش کے اوپر پورے اترتے چلے گئے۔ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ خلیل ہونے کا مظہر آپ واقعہ معراج کے اندر دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملتی ہیں، ملنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوتی ہے 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر ہے خلیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معراج کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ خلیل کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ خلیل سنتے ہیں اور ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو مزاج یار میں آئے کوئی تبصرہ نہیں کرتے، کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، جو مزاج یار میں آئے۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض کیا، نہ خلیل نے کوئی اعتراض کیا، کیونکہ اعتراض کرنا تو خلیل کی سرش میں ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا لاڈلا جو ہے وہ پیغمبر ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے موسیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کی. کہا بتائیے کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی. کہا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں. کہا میری امت تو 2 نہیں پڑھ سکی، تمہاری امت 50 کس طرح پڑھے گی؟ 50 کس طرح پڑھے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی کہ ان 50 کو ظاہراً 5 میں بدلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 50 ہی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اعتراض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے میں کوئی اعتراض کیا. یہ ہے خلیل ہونا. یہ جو عاشق وغیرہ کی باتیں کی جاتی ہیں، اس سے زیادہ ربش بات کوئی نہیں. ربش بات کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ اپنے آپ کو عاشق کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو عاشق کہنا، اس سے زیادہ گندی بات کوئی نہیں. جتنے بھی لغات ہیں اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ جو عاشق ہے ایسی محبت کو کہتے ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان میں ہوتی ہے، جس میں شہوت کا عمل دخل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کرنے چاہیے وہ بھی مشکوک نہیں ہونے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو منع کر دیا کہ راعنا نہ کہا جائے، اس لیے کہ مشرکین اس کو کھینچ دیتے ہیں، راعینا کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکوک لفظ استعمال کیا جائے. کہا راعینا نہ کہا کرو میرے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محمد کو اگر اس کی توجہ حاصل کرنی ہو، اس کو مخاطب کرنا ہو، اگر آپ جو ہے محمد کی توجہ چاہتے ہیں تو یہ کہا کریں کہ انظرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کیجئے، ہم پر نظر کیجئے. تو یہ الفاظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح نہیں. تو آخری بات جو ہے وہ کر کے ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو خوبی بتائی وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی، بلکہ انسان جو ہے کفر کی طرف اسے لوٹنا، نافرمانی کی طرف لوٹنا، گناہوں کی طرف لوٹنا، اس کے لیے اس طرح جو ہے وہ ناگوار بن جائے جس طرح انسان کو آگ میں داخل ہونا ناگوار بنتا ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو. دوسری خوبی یہ ہے کہ جس سے بھی محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. تیسری خوبی یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا، گناہ کی طرف لوٹنا اس کے لیے اس قدر مشکل ہو جائے جس طرح جو ہے انسان کو آگ میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا. اگر یہ 3 باتیں پیدا ہو جائیں تو پھر کون جو ہے وہ ہوگا جسے نیکی کرنے میں مزہ نہیں آئے گا اور گناہ کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی اور دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور یہ محبت کو جو ہے وہ کوئی کمتر جذبہ نہ سمجھیے. قیامت والے دن فیصلے اسی بنا پر ہونے، قیامت والے دن فیصلے اسی بنا پر ہونے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل اعددت لها شیئا، ساتھی قیامت کا پوچھتے ہو، کیا قیامت کی کوئی تیاری بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی تیاری نہیں، مگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، اس دن جو فیصلے ہونے ہیں وہ اسی بنا پر ہونے اور انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی.
حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ پھر وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اور اس محبت ہی کی وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ فوقیت دیجئے۔ کسی سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ گناہ سے، کفر سے نفرت کیجئے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام محبتیں نصیب فرما دے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہو، حضرت عمر کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہو، اہل بدر کے ساتھ ہو، بیت رضوان والوں کے ساتھ ہو، انصاریوں کے ساتھ ہو، مہاجروں کے ساتھ ہو، نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، اور ان سے اچھی صحبت جو ہے کیا ہو سکتی ہے۔